اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو جو موت کا فرشتہ ہے اسرائیل، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ اپنایا، کیا ہی بڑی شان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آ جاؤں؟ باہر ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ہو تو آ جائیں۔ آج تک کسی سے اجازت نہ لی ہے اور نہ آئندہ لینی ہے۔ کہا کہ آنے دو۔ وہ اندر آ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے موت کا کام میرے سپرد ہوا ہے، نہ آج تک کسی سے اجازت لی ہے اور نہ لینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا ارشاد تھا، اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو وہیں سے واپس آ جانا۔ موت کی بات تو ابھی بعد میں ہے، اندر آنے کی اجازت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا ہی بڑی شان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر اگلی بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ اگر آپ رہنا چاہیں تو جب تک آپ کا دل چاہے رہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ جب فرمائیں گے میں اسی وقت آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے، آپ کے بعد کسی کو نہیں، آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا، جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل امین واپس جا رہے ہیں اور جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اللہ میں بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ یہ کہا تو جبریل امین سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو آج میرا بھی دل اس دنیا میں آخری ہے اور میرا بھی دل نہیں لگتا۔ آج وہی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آج کہانی قصہ ختم ہو گیا ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہانی چھیڑی تھی وہ آج آپ پر آ کر مکمل ہوگی۔ آج کے بعد وہی لے کر دنیا میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کام شروع کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت شروع کی۔ کس کو؟ اپنے بچوں کو نہیں، فاطمہ کو نہیں، حسن و حسین کو نہیں، علی کو نہیں، تو پھر کس کو وصیت کی آپ نے؟ آپ علیہ السلام نے وصیت کی تو کس کو؟ اپنی امت کو۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے رہنا۔ بس آپ کی آواز اور پست ہو گئی تو آخری الفاظ یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام ساری دنیا پر احسان کر کے گئے، اپنا سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لوٹا دیا، ساری رات رو رو کر گزاری، ٹاٹ پہن کر گزارا کیا۔ ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے 2 چادریں بھیجنے کا وعدہ کیا اور ایک چادر بھیجی، دوسری بھیجی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا، نماز پڑھانے کو اسی ایک چادر میں جا کر نماز پڑھائی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے کرتا مانگا کہ میں نماز پڑھا کر آ جاؤں، پھر واپس کر دوں گا۔ محترم سامعین، یہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کہ جن کی وفات کا وقت بھی قریب آیا تو فرشتوں نے بھی اجازت مانگی آپ سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنے کا اور آپ اللہ سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔